بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا سیاحت میں آپ کا ویلکم ہے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خستہ حال مکان کے صحن میں آج پھر چند بلیاں پانی کے نل کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس ٹپکتے نل کے قریب ان بلیوں کا بسیرا بہت پرانا تھا۔ ویسے سویرے میں یہ چند بلیاں ہی نظر آتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی تھی۔ مائی ناجو کو ان بلیوں سے بڑی سخت اور بہت پرانی نفرت تھی۔ مائی ناجو اب کافی بوڑھی اور لاغر ہو چکی تھی۔ اس پر اکثر پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ سبھی لوگ اس سے ڈرتے اور خوف کھاتے تھے، اور ایسے میں کبھی کوئی جو اس سے ہمدردی کرتا، آس پڑوس سے حال پوچھنے آتا، تو مائی ناجو ہر آئے گے کو ان بلیوں کے قصے سنانے لگ جاتی۔ نل کے قریب لے جا کر کہتی، دیکھو یہ منحوس بلیاں آج پھر میرے نل پر قابض ہو کر بیٹھی ہیں۔ میرا سارا دن یہاں کھڑے کھڑے دم نکل جاتا ہے، باقی جگہ بھی پانی ہے، مگر ان منحوس بلیوں کو یہاں سے ہی پانی چاہیے۔ ارے یہ بلیاں جانتی ہیں نا، یہ بڑھیا بھی اسی نل سے پانی لینے کو آئے گی، اسی لیے میرا سارا پانی یہ بلیاں پی جاتی ہیں۔ ارے مائی ناجو، یہاں تو کوئی بلی نظر نہیں آ رہی، دیکھو خالی نل ٹپک رہا ہے۔ پڑوس سے آئی عورت بولی تھی، اچھا تجھے شاید معلوم نہ ہے، یہ بلیاں بڑی مکار ہیں، جب کوئی میرے گھر قدم رکھتا ہے تو یہ چھپ جاتی ہیں۔ مائی ناجو نے نفرت سے کہا تھا، وہ دیکھ رہی ہے نا، وہ دیکھ، وہ سفید بالوں والی موٹی بلی اس دیوار کے بڑے سوراخ میں چھپ رہی ہے۔ مائی ناجو نے اپنا لکڑی کا ڈنڈا زمین پر مارتے ہوئے غصے سے پوچھا، بول نظر آ رہی ہے تجھے؟ جلدی بتا مجھے۔ اپنی لنگ زدہ ٹانگ کو گھسیٹ کر چلتے ہوئے پوچھا تھا، وہاں، ہاں شاید وہاں بلی ہے، مجھے نظر آ گئی بھئی، آ گئی ہے، میں بعد میں آؤں گی۔ یہ روٹی سالن لائی تھی تمہارے لیے، کھا لینا، میرا چھوٹا بچہ رو رہا ہوگا، میں اب چلتی ہوں۔ پڑوس والی عورت جو مائی ناجو کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، فٹافٹ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں مائی ناجو لکڑی کا موٹا ڈنڈا اس کے سر پہ نہ دے مارے۔ مائی ناجو جو پیچھے سے آوازیں دے دے کر نہ جانے کیا کیا بک رہی تھی، پھر خود سے بولی، ارے میرا شیرو بھی رو رہا ہے، آج تو میں نے اسے برفی بھی لا کر نہیں دی ہے۔ شیرو، شیرو کہاں چھپا ہوا ہے تو؟ آجا، چل آ باہر نکل۔ وہ اندر کمرے میں آئی، کونے میں پڑی بد رنگ رضائی اٹھائی، یہاں ہے تو شیرو، چل نکل باہر۔ مائی ناجو نے رضائی جھٹک جھٹک کر الٹ پلٹ کی اور پرے پھینک دی، مگر وہاں کیا درا تھا، خالی اندھیرا، کسی انسان وجود کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مائی ناجو چیخ رہی تھی، نہ جانے کیا کیا بک رہی تھی، اس پر پاگل پن سوار تھا۔ اس نے اپنا لکڑی کا ڈنڈا فرش سے اٹھایا تھا اور اپنے آپ کو مارنے لگی تھی۔ اپنے لاغر بدن پر 1 2 3 ضرب پر ضرب لگاتی رہی، اور پھر وہ نڈھال ہو کر کمرے کے اندھیرے میں فرش پر ڈہ گئی تھی۔ اگلے روز مائی ناجو کی وہی چیخو پکار پھر جاری تھی۔ آس پاس کے لوگ تو جیسے مائی ناجو کی اس چیخو پکار کے عادی ہو چکے تھے۔ چند ہی ایسے لوگ تھے جو ترس کھا کر اکثر اوقات اسے کھانے پینے کو کچھ دے جاتے تھے، یا پھر تھوڑا بہت بیٹھ کر حال حوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس روز بھی مائی ناجو کی چیخو پکار پر پڑوس میں رہنے والی ماں بیٹی اس کے گھر کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی، اور اس کے پاس جا کر ماں بیٹی نے آستگی سے کچھ پوچھا تھا۔ مائی ناجو سخت غصے میں بکنے لگی تھی۔ ماں بیٹی چپ کر کے پاس ہی کھڑی رہی تھی۔ ارے رانو، دیکھ ذرا ان مکار بلیوں کو، ان مکار بلیوں کو میں دن بھر کے 40 50 چکر لگاؤں اس نل کے، میٹھا پانی بھرنے کو اپنا برتن لیے اندر سے چکر پر چکر لگاؤں، یہ موٹی مکار بلیاں یہاں سے کہیں اور جائیں تو میں اپنا برتن اس نل کے نیچے بھرنے کو رکھ دوں، مگر نہ، یہ تو اس نل اور اس کے پانی پر قبضہ مارے بیٹھی ہیں۔ اب مائی ناجو کی غصے سے سانس پھول رہی تھی، وہ زور زور سے سانس بھرنے لگی تھی۔ چپ کھڑی ماں بیٹی کو مائی ناجو کے پاگل پن کا بہت اچھے سے معلوم تھا۔ لڑکی بولی، مائی تجھے کتنی بار بولا ہے کہ ہمیں دیوار سے آواز دے کر پانی منگوا لیا کر، مگر ابھی لڑکی آگے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، تبھی مائی ناجو ہاتھ فضا میں نیچا کر بولی تھی، ارے میں کیا تجھے لنگڑی نظر آتی ہوں یا ٹانگ کٹی نظر آتی ہے؟ مائی غصے میں پھنکاری تو لڑکی کچھ سہم کر پیچھے کو ہٹی، اور اب کے لڑکی کی ماں بولی، دیکھ مائی ناجو، جو بھی ہے، بلیاں نل پر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، تیرے گھر میں اور بھی تو نل ہیں، تو اس کے آگے برتن رکھ کر پانی بھر لیا کر، تجھے بھی اس نل کا پانی چاہیے۔ ارے تیرے کو میں پاگل نظر آتی ہوں کیا؟ میں کیوں دوسرے نل سے اپنا برتن بھروں؟ ارے یہ میرا مکان ہے،
میں جس جگہ سے چاہے پانی اپنے برتن میں بھروں۔ یہ موٹی مکار بلیاں جا کر دوسری جگہ سے پانی نہ لے لیں۔ ان کے پیر میں مہندی لگی ہے یا پیر میں زخم لگے ہیں جو یہ ہل نہ سکے ہیں۔ مائی غصے میں چنگاڑ رہی تھی۔ اچھا مائی ناجو، ہمیں تو معافی دے، ہم تیرے بھلے کو ہی بول رہے تھے، مگر تو شاید ہمیں دشمنی مانتی ہے۔ چل، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں اپنے گھر۔ پڑوسن نے اپنی بیٹی کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ مائی ناجو پیچھے سے چیختی رہ گئی تھی اور پھر وہ بکتے جگتے اندر کمرے میں آئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تھا، پھر کمرے کے کونے تک آئی تھی۔ ایسا معلوم پڑتا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے، اور پھر جنونی کیفیت میں فرش پر پڑی اپنی ڈنڈا نما لاٹھی اٹھائی تھی اور اپنے بدن پر ضرب لگاتی چلی گئی تھی۔ ذرا دیر بعد نڈھال ہو کر کمرے کے فرش پر گویا گر سی گئی تھی۔ رات کسی پہر مائی کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے کے خستہ حال دروازے سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ مائی بڑی مشکل سے اپنے لنگ زدہ وجود کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر آئی اور اپنی لاٹھی کی مدد سے قدم جماتی ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی صحن کے کونے تک آئی تھی، جہاں نل کے پاس اسے بلیوں کا بہت بڑا ہجوم نظر آیا۔ اس نے سوئی ہوئی بلیوں اور ان کے بچوں پر اپنی لاٹھی بڑے زور سے دے ماری، گویا پھر نیا طوفان برپا ہو گیا۔ بلیوں کے بچے چیخنے لگے تھے۔ بلیاں گھراتی ہوئی مائی ناجو کی جانب بڑھنے لگی۔ مائی ان کے خوف سے باغی تو فرش پر اوندے منہ گر گئی، پھر گرتے پڑتے اپنے کمرے تک آئی، اندر آئی اور جلدی سے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگانے لگی۔ باہر بلیوں کا شور اور گھرانے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان آوازوں میں کسی انسانی بچے کے رونے کی آوازیں بھی بہت شدت سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ مائی گویا پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی اپنا سر دیوار سے پٹکتی۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی، شیرو شیرو میرے بچے آجا، تو کہاں چھپا ہوا ہے؟ شیرو شیرو۔ کچھ دیر بعد باہر اور اندر کا شور دونوں گویا جیسے تھم گئے تھے۔ یہ کالے اور سیاہ اندھیرے مائی ناجو نے خود اپنے لیے پالے تھے، اپنے ہاتھوں سے تاریکی کی دیواروں کو چیخوں کے طوفان سے بھر دیا تھا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب موٹی مائی ناجو اپنے 4 بیٹوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ اس کے چاروں بیٹے شادی شدہ تھے۔ مائی ناجو ہر وقت بہو بیٹوں اور ان کے بچوں سے لڑتی جھگڑتی رہتی اور طاق میں رہتی کہ کوئی بہانہ سوچے تو وہ انہیں نکال باہر کرے، اور پھر اس نے رفتہ رفتہ سب کو نکال باہر کیا اور خود اکیلی مزے سے رہنے لگی۔ مائی ناجو عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ وہ کسی پل کیا کر ڈالے گی کچھ نہ کہا جا سکتا تھا۔ اسے کسی انسان سے بھی محبت نہ تھی، بس اگر اسے کسی کی قدر تھی یا کسی سے تھوڑا بہت لگاؤ یا پیار تھا تو بس اپنے سب سے چھوٹے پوتے شیرو سے۔ شیرو بھی اپنی دادی سے محبت بہت کرتا تھا۔ مائی ناجو اپنے چھوٹے بیٹے فراز کے ہاں گئی تھی، جو کہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، اور لڑ جھگڑ کر اس کے 4 بچوں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ بڑے 3 بچے تو مائی ناجو سے کئی بار پٹ چکے تھے، اس لیے بہت ڈرتے تھے۔ بس ایک شیرو تھا جس کو مائی نے کبھی نہ مارا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے کھلاتی تھی۔ مائی ناجو بچوں کو لے تو آئی تھی، مگر وہ بہت خوفزدہ تھے، اور پھر ایک روز شیرو کے علاوہ 3 بڑے بچے آنکھ بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مائی کو یہ حرکت ایک آنکھ نہ بائی، مگر اس نے کوئی پرواہ بھی نہ کی۔ میری بلا سے دفع ہو گئے، اب اگر آئے تو لاٹھی سے مار مار کر ایسا مرغا بناؤں گی کہ ساری عمر مائی کا نام نہ بھولیں گے، مائی نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ مائی شیرو کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے وہ ابھی تک نہ بھاگا تھا۔ ویسے وہ مائی کی عزت بھی بہت کرتا تھا، جو مائی کہتی مانتا تھا۔ باہر سے سودا منگواتی لے آتا، پانی کا ڈرم بھرنے کو کہتی تو شیرو بھر دیتا۔ مائی برف منگواتی، شیرو بھاگ کر قریبی بازار کی نکر والی گلی والے خان بھائی سے لے آتا۔ شیرو بہت اچھا بچہ تھا، وہ اپنے مدرسے کا سبق بھی دل لگا کر یاد کرتا تھا، مگر کبھی اگر وہ مدرسے کا سبق بھول جاتا تو اس کے مدرسے کے استاد مولوی اکرم صاحب بہت زور سے موٹا ڈنڈا اس کی پیٹھ پر مارتے اور شیرو کونے میں بیٹھ کر بہت روتا۔ اس نے کئی بار سوچا تھا مائی کا اچھا موڈ دیکھ کر مولوی صاحب کی شکایت لگائے گا، پھر مائی انہیں مزہ چکھائے گی۔ موسم گرما اپنے عروج پر تھا۔ سورج کی تپش نے انسانوں اور حیوانوں کو بدحال کر رکھا تھا۔ آسمان سے گرم لو کے بگولے گویا ہر طرف اڑتے پھرتے تھے۔
اس روز بھی بلا کی گرمی تھی، زمین پر پاؤں رکھو تو مانو جل اٹھتے تھے۔ گرمی اور تپش کا زور ایسا تھا جیسے سب کچھ جل بن جائے گا۔ کچھ دنوں سے صحن کے کونے میں لگے میٹھے پانی کے نل کے قریب بلیاں آ بیٹھتی تھی۔ شیرو بھی کچھ دنوں سے ان مختلف رنگوں والی بلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے کھڑے کتنی دیر تک ان کو دیکھتا رہتا تھا۔ شیرو کو یہ موٹی موٹی بلیاں بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ سفید رنگ والی، کالے رنگ والی، چتکبری اور نارنجی رنگ اور آخری ہلکے زرد رنگ والی بلی، یہ چاروں موٹی موٹی بلیاں اسے بہت بلی لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں دیر تک دیکھا کرتا، مگر جیسے ہی اندر سے مائی کی گرجدار آواز آتی تو شیرو ڈر کر جلدی سے ادھر ادھر ہو جاتا یا پھر اندر بھاگ جاتا۔ اسے کسی حد تک یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مائی کو یہ بلیاں بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ مائی انہیں دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی، اور اس نے شیرو کو بھی کہہ دیا تھا، اگر تو نے ان موٹی بلیوں کو کچھ کھانے کو ڈالا تو میں ان موٹی بلیوں کی کھال اتار کر اور پھر وہ کھال ابال کر تجھے روز کھلاؤں گی۔ بہتر ہے کہ تو ان بلیوں سے دور رہا کر۔ اور یہ سنتے ہی شیرو کو زور سے کہہ آ گئی تھی۔ اب شیرو بلیوں کے معاملے میں کافی چکنا رہنے لگا تھا۔ ذرا آہٹ ہوتی تو وہ ڈر کے مارے فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ جب روزانہ مائی میٹھے پانی کے اس نل سے جہاں بلیاں بیٹھتی تھی ڈرم یا بالٹی بھرنے کو کہتی تو گویا شیرو خوشی سے نہال ہو جاتا، کیونکہ صرف پانی بھرنے کے اوقات میں مائی اس کو بالکل کچھ نہ کہتی تھی۔ حیرت کی ایک بات یہ بھی تھی کہ جب شیرو پانی بھرنے کے لیے نل کے قریب جا کر کھڑا ہوتا تو بلیاں آپ ہی کچھ فاصلے پر ہو جاتی تھی، اور پھر شیرو پانی بھرنے میں کافی دیر لگاتا اور قریب سے ان موٹی نرم ملائم بلیوں کو دیکھتا رہتا۔ شیرو چل دسترخوان کا کپڑا بچھا، آج اس قدر گرمی ہے، ہائے جیسے بندے کو تپش مار کر کھا جاوے گی۔ چل آج ہم جلدی روٹی کھا کر تھوڑا سا سو جاویں گے، رات میں بھی ٹھیک سے آنکھ نہ لگے ہے۔ شیرو نے فوراً ہی دسترخوان بچھا دیا۔ دیکھ میں نے لسی میں برف کے ٹکڑے ڈالے تھے، دیکھ ابھی جیسے وہ موئے بھی غائب ہو بیٹھے ہیں۔ یہ بیسن کی روٹی تجھے مزے کی لگی ہے نا؟ میں نے تیرے لیے 2 پکائی ہیں، چل چل شروع کر۔ مائی ناجو نے شیرو کے آگے بیسن کی 2 روٹیاں اور لسی کا بھرا ہوا کٹورا رکھا۔ شیرو نے مزے سے کھانا کھایا اور روٹی کا کچھ حصہ مائی کی نظروں سے چھپا لیا۔ جب کھانے کے بعد مائی لیٹ گئی اور جب شیرو کو کچھ دیر بعد یہ یقین ہو گیا کہ مائی سو چکی ہے تو وہ خاموشی سے بہت گرم دوپہر میں چپکے سے صحن کے کونے والے نل کی طرف آیا۔ اس نے چھپائی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کر کے ایک بد رنگ پرانے سے برتن میں ڈال کر نل کے نیچے بیٹھی بلیوں کے قریب رکھ دیا۔ بلیوں نے شیرو کی طرف دیکھا اور پھر چاروں بلیوں نے ایک ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر کھا لیا اور پھر دوبارہ سے ٹپکتے ہوئے نل کے نیچے جم کر بیٹھ گئی۔ شیرو اکثر سوچتا تھا کہ یہ بلیاں ہر وقت تو اس نل کے نیچے بیٹھی رہتی ہیں تو بھلا کچھ کھانے اور شکار کو کب جاتی ہوں گی؟ روٹی کے ان چھوٹے ٹکڑوں سے ان بلیوں کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہوگا۔ مائی ناجو تو کہتی ہے کہ ان موٹی بلیوں کا پیٹ ایک بڑے مٹکے کے برابر ہے، تو کیا یہ بلیاں بھوکی رہتی ہیں یا پھر ان بلیوں کا پیٹ چڑیا کے برابر ہے؟ مگر بھوک تو چڑیا کو بھی لگتی ہے، وہ بھی ہر وقت دانہ چگتی ہے۔ میں اب مائی ناجو سے چھپ چھپا کر روز ان بلیوں کو ضرور کھانا ڈالا کروں گا۔ شیرو نے گویا دل میں پختہ گرہ باندھ لی تھی۔ شیرو نے آخر کار ایک روز مائی کو رو رو کر مولوی اکرم صاحب کی شکایت لگا ہی دی تھی۔ شکایت لگانے کی دیر تھی مائی آگ بگولا ہو گئی، سر پر برقع ڈالا تھا اور ہاتھ میں لاٹھی اٹھا کر شیرو سے بولی، اب دیکھ اس مولوی کی میں نے چٹنی نہ بنا دی تو کہنا، واپس آتے ہوئے اس مولوی کی چٹنی سیر پر یا پاؤں پر تیرے لیے بھی لیتی آؤں گی۔ اور ہاں تو آج سے مدرسے مت جانا، میں تیرے کو بتاؤں گی کہ آج وہ مولوی تیرے حصے کا سبق میرے کو سنائے گا۔ چل میں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لے۔ مائی غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ اب شیرو تو بہت زیادہ خوش تھا اور خیال ہی خیال میں مولوی صاحب کو مائی کی لاٹھی سے مار کھاتے دیکھ رہا تھا۔ مائی ناجو نے مولوی اکرم کے خوب لتھے لیے تھے۔ مولوی صاحب کی تو مائی کے سامنے گویا زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب شیرو پر تشدد سے انکار کرتے، مائی اور زیادہ لتھے لیتی۔ خیر پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے بڑے بیٹے کے ہاں گئی اور اس کی کریانے کی دکان میں گھس کر زبردستی لڑ جھگڑ کر ہفتے بھر کا راشن تھیلے میں ڈالنے لگی۔ مائی جب گھر میں داخل ہوئی تو شیرو بہت بے چینی سے مائی کا انتظار کر رہا تھا۔ مائی نے شیرو کو راشن کا تھیلا پکڑایا اور بولی،
جا شیرو، پہلے بھاگ کے جا اور خان بھائی سے برف کا ٹکڑا لے آ، گرمی سے جان نکلے جاوے ہے میری، مائی نے گرمی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ شیرو بھاگ کر خان بھائی سے برف لے آیا۔ مائی نے برف پانی میں ڈال کر خوب ٹھنڈا پانی پیا، پھر شیرو سے بولی، شیرو آج تو اس مولوی کی خوب خبر لی ہے میں نے۔ ارے وہ مولوی، وہ جھوٹا آدمی میرے کو ابلی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ ارے میں کہوں کب سے میرے شیرو کو مارے تھا۔ وہ جلاد میرے کو بولا، میں شیرو کا نام خارج کر دوں گا، میں شیرو کا نام خارج کر دوں گا، اور یہ بھی بولا کہ مدرسے سے نکال باہر کروں گا، ورنہ کل آ کے شیرو معافی مانگے۔ نہ نہیں، میں نے نہیں جانا مدرسے، وہ مولوی صاحب میرے کو ڈنڈے اور جوتے سے مارتے ہیں، اب تو وہ اور بھی ماریں گے، شیرو نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میرا بچہ، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ارے کل سے تو اس مولوی کو نظر ہی نہ آئے گا، تو دیکھنا وہ کیسا پاگل پاگل پھرے گا، مائی نے جوش مارتے ہوئے کہا تھا، اور شیرو خوشی کے مارے پھدکنے لگا تھا۔ شیخ انور صاحب کی مسجد میں تیرا نام لکھوا دوں گی، تو پھر وہاں پڑھے گا، وہ بہت اچھا پڑھا دیں گے تیرے کو، مائی خوشی سے پھولتے ہوئے بولی تھی۔ یہ لے برفی کھا لے، اور ہاں اپنے کسی دوست کو مت کھلائیو، میں نے تیرے لیے زیادہ برفی خریدی ہے کہ تو کافی دنوں تک کھا لے۔ مائی نے تھیلے سے برفی کے 2 لفافے نکال کر شیرو کو پکڑا دیے۔ شیرو نے کچھ برفی کھا لی تھی اور باقی کی برفی ایک خفیہ جگہ چھپا کر رکھ دی تھی۔ اب شیرو کو اندھیرا ہونے کا انتظار تھا، اور پھر جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، شیرو نے کمرے کے اندر جھانکا۔ مائی کو دیکھا کہ شاید اس کی آنکھ لگ چکی ہو۔ مائی کی واقعی آنکھ لگ چکی تھی، شاید اس کے لیے آج کافی روز بعد اس کا باہر کا چکر لگا تھا، اور وہ اسی لیے بہت تھک چکی تھی۔ شیرو نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے چھپائی ہوئی برفی نکالی اور ایک برتن میں خوب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ ڈالے۔ اس نے ایک نظر برفی کے ٹکڑوں پر ڈالی اور مطمئن ہو گیا کہ آج بلیوں کا پیٹ کافی حد تک بھر جائے گا۔ وہ دبے پاؤں باہر آیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج 4 کی بجائے بلیوں کی کافی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ شیرو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوا کہ آج تک کسی نے بھی اتنی ڈھیر ساری بلیاں اکٹھی ایک ساتھ نہ دیکھی ہوں گی، اور وہ اتنی حسین بلیاں۔ شیرو نے ایک چھوٹا سا برفی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا اور نل کے قریب ننگے پیر دبے قدموں سے آیا، تاکہ مائی کو کسی بھی آہٹ کا احساس تک نہ ہو۔ شیرو نہیں چاہتا تھا کہ اسے بلیوں کی وجہ سے سزا ملے، اور بلیوں کو اس کی وجہ سے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ شیرو ان بلیوں پر مرتا تھا، اور دوسری طرف بلیاں بھی شیرو پر فدا تھی۔ وہ جب بھی نل کے قریب جاتا، بلیاں خود اٹھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو کر گھیرا ڈال لیتی تھی۔ شیرو نے برفی والے برتن سے ساری برفی کے ٹکڑے بلیوں کے لیے رکھے برتن میں ڈال دیے تھے۔ بلیوں کی آج اتنی بڑی تعداد دیکھ کر شیرو کو لگا تھا آج ان 4 بلیوں کی سہیلیاں اور ان کے بچے بھی آئے ہیں۔ وہ تمام بلیوں کو نل سے کچھ دور کھڑے ہو کر شوق سے دیکھنے لگا۔ ساری بلیاں مل جل کر برفی کے ٹکڑے یوں کھا رہی تھی جیسے ان کو یہ کھانا بہت پسند آیا ہو۔ اندھیرے میں بھی بلیوں کے وجود سے جیسے ایک سفید روشنی کی لکیریں نکل رہی تھی۔ شیرو تو جیسے ساکت اس خوبصورت منظر کو دیکھے جا رہا تھا، گویا وہ اس منظر میں کھو چکا تھا۔ شیرو جہاں کھڑا تھا وہاں سارا دن بڑی تیز دھوپ پڑتی تھی، اس لیے وہاں کا فرش اب بھی بہت گرم تھا۔ حالانکہ اندھیرا خاصا گہرا ہو چکا تھا، مگر زمین کی تپش برقرار تھی۔ شیرو کیونکہ ننگے پیر تھا، سو وہ بار بار کبھی ایک پاؤں اوپر کرتا تو کبھی دوسرے پاؤں کو۔ پھر اس نے دیکھا کہ بلیوں کا برتن برفی سے خالی ہو چکا تھا، اور اب تمام بلیاں آہستہ آہستہ شیرو کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ سہم سا گیا تھا، اس نے وہاں سے ہلنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود گویا وہیں پر جم گیا۔ وہ اپنی جگہ جامد کھڑا تھا، اور پھر جیسے ہی تمام بلیاں اس کے قریب آئی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے نرم نرم روئی کا ڈھیر اس کے آس پاس ہے، اور اچانک ہی اپنے جلتے ہوئے پیروں کے نیچے اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے اس کے جلتے پاؤں کے نیچے کسی نے ٹھنڈی ٹھار برف بچھا دی ہو۔ یکدم ہی شیرو کے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گیا، اس کو بڑا مزہ آنے لگا، اس کی آنکھوں میں نیند تیرنے لگی، اور پھر وہ نرم روئی کے ڈھیر پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب شیرو کی آنکھ کھلی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر کسی کے نرم سی چیز پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ اچانک ڈر سا گیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا، اور پھر اسے جیسے سب یاد آ گیا، برفی اور بلیوں کا وہ جھرمٹ، اور پھر وہ سو گیا تھا۔
اب وہ 4 بلیاں اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ شاید سو چکی تھی، مگر شیرو جاگا تھا تو وہ آنکھیں پھٹ سے کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ باقی تمام بلیاں غائب تھی، شاید وہ بلیاں اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا چکی تھی۔ شیرو نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے چتکبری اور سفید بلی کی پشت پر آہستہ سے پیار کیا۔ تبھی اسے ایسا لگا جیسے اس کی پشت پر کوئی موجود ہے، اسے کوئی گھور رہا ہے۔ شیرو نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ مائی نے سخت غصے میں ابلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، اٹھ جا، چل کھڑا ہو، دفع ہو جا یہاں سے۔ اور پھر وہ شیرو کو گھسیٹ کر دھکے دینے لگی۔ نہ نہیں، وہ شیرو کے منہ سے بے ربط الفاظ اٹک اٹک کر نکل رہے تھے۔ وہ مائی کے غصے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مائی نے شیرو کی کوئی بات بھی نہیں سنی تھی اور اسے داخلی دروازے سے گلی میں نکال باہر کیا تھا۔ اگلے روز شیرو نے سارا دن مائی سے معافی مانگی، ترلے ڈالے تھے، منت سماعت کی تھی اور مائی سے کہا تھا جو وہ آئندہ کہے گی وہی کرے گا، اس کی ہر بات مانے گا۔ آخرکار مائی نے شیرو کو معاف تو کر دیا تھا، مگر صرف ایک شرط پر کہ اگر وہ دوبارہ اس بلیوں کے پاس بیٹھا دیکھ لیا تو پھر وہ اسے ایسی سخت سزا دے گی جو اس نے سوچی بھی نہ ہوگی۔ اس روز کے بعد سے مائی اب ہر پل ہر لمحہ شیرو پر نظر رکھنے لگی۔ جب وہ مسجد سے آتا، صحن میں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتا تو مائی کی نظریں اس پر جمی رہتی، جبکہ شیرو تو مگن اپنا سبق یاد کرتا رہتا۔ پانی کا ڈرم بھرتا تو مائی کمر پر ہاتھ رکھے اسے گور کر دیکھتی رہتی کہ ابھی شیرو ان موٹی اور مکار بلیوں کے پاس جا کر بیٹھ جائے گا تو وہ اس کو چپل سے مارے گی۔ مگر شیرو کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہی نہ تھا، وہ اپنا کام کرتا اور اندر آ جاتا۔ مائی پہلے تو شیرو کے اس رویے پر بہت حیران ہوئی، مگر پھر اسے لگا تھا کہ شیرو کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ مائی دل ہی دل میں اکثر سوچتی، ان منحوس بلیوں کی وجہ سے لاگے ہے میرے مکان پر جیسے کوئی کالا سایہ آوے ہے، میرے اناج پر بھی ان موٹی بلیوں کی کالی نظر لاگے ہے۔ پھر بہت سے دن گزر گئے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اب جاڑے کے دن شروع ہو چکے تھے۔ مائی گرم گرم پکوڑے تال رہی تھی اور شیرو قریب ہی کھڑا مائی کی چھوٹی موٹی مدد کر رہا تھا۔ جا شیرو، ذرا تندور سے 3-4 روٹیاں پکڑ لا۔ مائی نے شیرو کو پیسے پکڑائے تھے۔ شیرو بھاگ کے تندور سے روٹیاں لے آیا۔ جب وہ روٹیاں لے کر اندر آیا تو اس نے ایک روٹی جو اپنے پیسوں سے اضافی خریدی تھی جلدی سے دیوار والے ایک سوراخ میں چھپا دی۔ شیرو نے ایک نظر موٹی موٹی نرم و ملائم بلیوں پر ڈالی تھی جو نل کے قریب سو رہی تھی، اور پھر جلدی سے اندر بھاگ آیا کہ کہیں مائی نہ دیکھ لے اور پھر کوئی آفت نہ آ پڑے۔ مائی نے شیرو کو گرم گرم پکوڑے اور روٹی دی۔ سردی کیونکہ بہت تھی اس لیے ساتھ میں گرم گرم چائے بھی بنائی۔ شیرو نے مزے سے کھانا کھایا اور کچھ پکوڑے بعد کے لیے بھی بچا کر رکھ لیے۔ اگلے روز دھوپ خوب چمک کر نکلی تھی تو مائی نے گدے اور رضائی وغیرہ کو دھوپ لگوائی۔ 2 چھوٹے صندوق بھی دھوپ میں رکھے اور ایک کافی بڑا صندوق جو کافی گہرا بھی تھا، اس کو مائی اور شیرو نے گھسیٹ کر صحن کے وسط میں لا کر دھوپ میں رکھ دیا۔ ایک میلی سی پرانی رضائی جو اس گہرے صندوق میں پڑی تھی، مائی نے شیرو کو کہا کہ اندر گھس کر یہ رضائی نکال دے اور دھوپ میں ڈال دے۔ وہ سارا دن انہی کاموں میں نکل گیا۔ اس روز مائی اور شیرو سر شام ہی سو گئے تھے۔ اگلے روز صبح سے خوب زور کی بارش ہو رہی تھی جو کبھی تیز اور کبھی آہستہ مسلسل برس رہی تھی۔ کمرے سے باہر رکھا کچھ سامان تو مائی گزشتہ روز ہی اندر کر چکی تھی، بس 1-2 چیزیں ہی باہر رہ گئی تھی۔ ان میں وہ بڑا اور گہرا صندوق بھی تھا جس پر بارش کا پانی پڑ رہا تھا۔ سردی پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی، سرد ہوائیں بدن کو چیر کر گزر رہی تھی۔ اس روز دوپہر میں مائی اور شیرو نے گرما گرم چائے کے ساتھ پراٹھا کھایا تھا اور پھر مائی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تو بھی کچھ دیر کو سو جا، مائی نے شیرو سے کہا۔ شیرو نے لیٹنے سے پہلے جلدی جلدی کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس دیوار والے مخصوص سوراخ میں چھپا دی تھی۔ پورا آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بارش مسلسل تیزی سے برس رہی تھی۔ شیرو نے بلیوں کی طرف دیکھا۔ چاروں بلیاں نل کے پاس والی دیوار کے قریب ہو کر برستی بارش سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیرو کو یکدم بے چینی سی شروع ہو گئی، بہت شدت سے بلیوں کے بھیگنے پر فکر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے سوئی ہوئی مائی پر ڈالی اور مطمئن ہو کر اپنے اوپر موٹی چادر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تھا۔ سرد ہوائیں شیرو کے بدن کے اندر گویا گھسی جا رہی تھی۔ اس نے دیوار والے سوراخ سے چھپایا ہوا کھانا نکالا اور بلیوں کو ڈالا۔
اور کچھ بلیوں کے قریب ہی بیٹھ کر خود بھی کھایا۔ شیرو کو مائی کا خوف تو تھا، مگر اس نے سوچا اگر مائی اٹھ بھی گئی تو وہ کوئی بہانہ کر دے گا یا پھر کہیں چھپ جائے گا، اور پھر اچانک ہی وہ بھاگ کر اندر گیا۔ اسے لگا تھا جیسے مائی آ رہی ہے۔ جب اس نے اندر جھانکا تو مائی اپنے بستر پر سے اٹھ رہی تھی۔ مائی نے اٹھ کر کعوہ بنایا تھا۔ پیالی میں انڈیلا تھا کہ اس کی نظر شیرو پر پڑی، جو کچھ گھبرایا ہوا اور کافی بھیگا ہوا تھا۔ ارے تو کیسے بھیگ گیا؟ مائی نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ چل اندر فوراً کپڑے بدل، اب باہر مت جانا، چل اندر مر بیمار پڑے گا۔ مائی کی آواز میں اب غصہ بھی شامل ہو گیا۔ شیرو نے جب تک کپڑے بدلے تھے مائی نے کعوہ پی لیا تھا۔ چل جا کے رضائی میں بیٹھ۔ شیرو مائی کے کہنے پر رضائی میں لیٹ تو گیا تھا، پر اس کا سارا دھیان بلیوں کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ مائی کعوے کی پیالی وغیرہ رکھنے کو کمرے سے باہر گئی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی شیرو کے کانوں میں بلیوں کے بری طرح سے گھرانے کی آواز آئی تھی۔ شیرو رضائی سے جٹ سے نکل کر باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مائی وہاں موجود چاروں بلیوں کو اپنی لاٹھی سے مار اور دھتکار رہی تھی۔ یہ منحوس بلیاں پہلے نال پر قبضہ مارے بیٹھی تھی، اب چھجے والی جگہ پر قبضہ کر رہی ہیں۔ کل میرے کمرے کی چوکھٹ پر اور پھر کمرے میں آ جائیں گی کمبخت تمہاری، مائی نے شیرو کی طرف دیکھ کر قدرے غصے سے کہا۔ شیرو کا دل بری طرح سے دک دک کر رہا تھا۔ چتکبری، سفید، زرد اور نارنجی چاروں بلیاں سرد بارش میں بھیگ چکی تھی اور سرد ہوا کے جکڑ شائیں شائیں کر رہے تھے۔ وہ چاروں بلیاں پناہ کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی، مگر مائی نے سخت غصے اور نفرت سے ان بلیوں کو اپنی لاٹھی سے مار مار کر بھگا دیا تھا۔ مگر بلیاں بھاگتی ہوئی سرد ہواؤں میں دوبارہ چھجے کے نیچے برستی بارش سے بچنے کے لیے آنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ بارش اس قدر تیز برس رہی تھی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ مائی نے تھک ہار کے واپس آتے ہوئے غصے میں کمرے کا دروازہ زور سے لاٹھی مار کر بند کر دیا تھا اور شیرو کی طرف دیکھ کر بولی، چل تو رضائی میں لیٹ، اور ہاں کان کھول کر سن لے میری بات، اس کمرے سے قدم باہر مت نکالنا ورنہ میرے سے برا حشر ہو جاوے گا تیرا، مائی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب شیرو چھپکے سے اپنے بستر سے اٹھا تھا اور اپنی رضائی اپنے جسم سے پرے کی تھی اور کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ مائی اپنے بستر پر رضائی میں منہ لپیٹے پڑی سو رہی تھی اور کمرے میں اس کے کھراٹے گونج رہے تھے۔ شیرو ننگے قدموں سے کوئی آہٹ کیے بغیر دوبارہ اپنے بستر کی طرف آیا تھا اور اپنی رضائی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن رضائی کا کافی حصہ نیچے لٹک رہا تھا۔ بہرحال وہ دبے قدموں کمرے سے باہر آیا تھا اور بلیوں کو تلاش کرتے ہوئے برستی تیز بارش اور گہرے اندھیرے میں وہ بڑی مشکل سے پانی میں راستہ بناتا چھجے تک آیا تھا۔ پانی میں اس کی ٹانگیں یکدم جیسے سن سی ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے دیکھا تھا کہ بلیاں ٹھنڈے پانی سے بھرے فرش پر بے دم سی پڑی ہیں۔ شیرو کو یکدم سے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ سمجھا تھا شاید بلیاں سردی سے اکڑ کر مر چکی ہیں، لیکن جب اس نے بلیوں کو ہاتھ لگایا تھا تو وہ سانس تو لے رہی تھی، مگر ان کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ شیرو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر چھجے کے نیچے پڑے اس بڑے سے گہرے صندوق پر پڑی۔ پھر تو گویا اچانک ہی اس کے اندر بجلی کی پھرتی بھر گئی۔ اس نے پہلے تو صندوق کا بڑا سا ڈھکن کھول کر اپنے ساتھ کمرے سے لائی ہوئی رضائی صندوق کے اندر پھینکی تھی، پھر ایک ایک کر کے چاروں بلیوں کو بڑے آرام سے لا کر اس بڑے اور گہرے صندوق میں لٹا دیا تھا، اور پھر خود بھی اس صندوق کے اندر اترنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں وہ پہلی بار تو نیچے پانی میں گر گیا تھا، کیونکہ سخت سردی اور بارش نے اس کے وجود کو سن کر دیا تھا۔ حالانکہ اس کے کپڑے اونی اور موٹے تھے، مگر اس برفیلے موسم میں گویا سب کچھ جم رہا تھا۔ بہرحال دوسری کوشش میں شیرو صندوق کے اندر تھا۔ اس نے جلدی سے صندوق کے اندر پھینکی ہوئی رضائی کو پہلے بلیوں کے گرد لپیٹا اور خود بھی بلیوں کے قدرے پاس ہو کر رضائی اپنے بھی ارد گرد لپیٹ لی تھی۔ شیرو کے خیال میں بلیوں کی حالت کافی خراب تھی، وہ مرنے کے قریب تھی اور وہ ان بلیوں کے لیے زندگی کی نئی راہ بنا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ان بلیوں کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ بلیاں خود جادو نگری سے آئی ہیں، مگر اب وہ اس بات پر بھی بہت حیرت زدہ تھا کہ آج یہ بلیاں خود اپنی مدد کیوں نہیں کر سکی تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کچھ شور اور کھٹکے جیسی کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔
شیرو نے اپنے سن اور شل ہوتے پیروں کے وزن پر بڑی مشکل سے کھڑا ہونے کی کوشش کی تھی اور کچھ اونچا ہو کر صندوق کے کنارے سے باہر کی طرف جھانکا تھا کہ اس کے وجود پر گویا ہزاروں حشرات اور کیڑے مکوڑے رینگ گئے تھے۔ اس کا وجود گویا برف کا بن گیا تھا۔ شیرو نے مائی کو دیکھا تھا۔ مائی سر پر موٹا کھیس رکھے صحن میں اپنی لاٹھی کے ذریعے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے شیرو کو آوازیں دے کر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دروازے کو کھول کر باہر گلی میں بھی جھانکا تھا، مگر وہاں تو بس اندھیرا، ویرانی اور ڈھیروں ڈھیر پانی کا جل تھل تھا۔ مائی صحن میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر اس بڑے اور گہرے کھلے ہوئے صندوق پر پڑی تھی۔ اب وہ بڑی مشکل سے لاٹھی کی مدد سے صحن میں کھڑے پانی میں سے گزر کر چھجے تک آ رہی تھی۔ شیرو نے مائی کو آتے دیکھ لیا تھا، گویا اس کے وجود میں کہیں سانس رک سی گئی تھی۔ مائی نے جیسے صندوق کے قریب آ کر اندر جھانکا تھا، مائی کا دماغ ایک دم سے جل گیا تھا۔ ارے واہ واہ، میں زمانے بھر میں تجھے تلاشوں ہوں اور تو سانپ کی اولاد سانپ کی طرح یہاں چھپے ہے۔ تو مجھے کیا اندھی بڑھیا سمجھے ہے یا فاقے سے مرا کتا سمجھے ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل نہ سکوں؟ ارے تو ایسے نہ سدھرے گا، تجھے اب ایسی سزا دوں گی کہ ساری عمر مائی کو پاگل نہ بنا سکے گا۔ چل نکل باہر۔ مائی نے شیرو کو زور سے صندوق سے باہر کو کھینچنے کی کوشش کی تھی، مگر شیرو کا وجود تو گویا جم کر رہ گیا تھا۔ نہ نہیں، معاف کر دے مجھے مائی۔ شیرو کے نیلے پڑتے ہونٹوں سے التجا کے لیے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکل رہے تھے۔ نہ تو ایسے نہ سمجھے گا۔ ارے تجھے کھلا کھلا کر سانپ بنایا میں نے۔ نہ ایسے نہ چھوڑوں گی تجھے۔ مائی نے اپنی لاٹھی اٹھائی تھی اور شیرو کو مارنے کے لیے ہوا میں لہرائی تھی کہ چاروں بلیاں جیسے ایک دم شعلہ بار ہو گئی تھی۔ بلیوں نے مائی پر گرانا شروع کر دیا تھا۔ مائی نے گھبرا کر لاٹھی زمین پر پھینک دی تھی اور بہت تیزی سے صندوق کا ڈھکن گرا دیا تھا۔ صندوق کا ڈھکن جیسے گرا تھا، اندر سے شیرو کے چلانے اور مائی کو پکارنے کی آوازیں آنے لگی تھی، مگر مائی ڈھیٹ بنی کھڑی رہی تھی۔ اب بھگت اپنے کیے کی سزا۔ میں بولی تھی نا کہ ان منحوس بلیوں کے پاس نہ بیٹھا کر، یہ اسیب ہے، جادو ٹونا کر دیوے ہیں۔ اب رہو اس صندوق کے اندر، تو بھی اور تیری بلیاں بھی۔ کچھ دیری گزری تھی کہ صندوق کے اندر سے شیرو کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اور ساکت خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی سے مائی یکدم ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ جھٹ سے صندوق کے قریب آئی تھی، کانپتے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے صندوق کا ڈھکن اٹھا کے اندر جھانکا تھا۔ اندر جھانکتے ہی مائی کے منہ سے بے ربط چیخوں کا طوفان ابلنے لگا تھا، جیسے وہ پاگل سی ہو گئی ہو۔ صندوق کے اندر شیرو کا وجود مردہ ہو چکا تھا اور چاروں بلیاں صندوق کے اندر سے غائب ہو چکی تھی۔ وہاں اب صرف اور صرف شیرو کا مردہ جسم موجود تھا۔ مائی یکدم دڑم سے بارش کے پانی میں گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ فضا میں بارش اور تاریکی کے علاوہ نہ جانے کہاں سے آتی بے شمار بلیوں کے رونے یا پھر ماتم کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ پہل علاقے کے اکثر لوگ اس مائی ناجو سے ڈرتے تھے، جبکہ کچھ ہمدردی بھی کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیچاری اپنے پوتے کی جدائی اور موت کے صدمے کی وجہ سے اس حال تک پہنچی ہے، اور شیرو کے ماں باپ کا خیال کچھ اور تھا۔ ان کو شیرو کی موت والے دن سے یقین تھا کہ شیرو کی موت کی وجہ مائی ہی ہے اور مائی قاتل ہے، مگر اس کے پاگل پن کی وجہ سے انہوں نے مائی ناجو کو پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ وقت آیا تھا، مائی ناجو صبح شام اور خاص کر رات کو چیخ کر محلے والوں کو مدد کے لیے یہ کہہ کر بلانے لگی تھی، بچاؤ بچاؤ، مجھ پر 4 بلیاں حملہ کر رہی ہیں۔ تو ایک روز محلے والے اسے پاگل خانے چھوڑ آئے تھے۔ مائی ناجو جس مکان میں رہتی تھی، جہاں 4 بلیاں نل کے نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی نظر آتی تھی، آج بھی وہاں لگا پانی کا نل ٹپکتا رہتا ہے، مگر اب وہاں کوئی بھی بلی آ کر نہیں بیٹھتی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔